بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثانیہ، ہم لوگوں نے اس سے پہلے کچھ چیزوں کے بارے میں یہ جان لیا، یعنی کچھ فاعل کے بارے میں یہ جان لیا ہے کہ فاعل کیسا ہو تو فعل کہاں مذکر لگائیں گے، کہاں مؤنث لگائیں گے، کہاں مؤنث کا لگانا ضروری ہے، کہاں مذکر مؤنث دونوں لگا سکتے ہیں۔ تو مؤنث کا لگانا دو جگہوں میں ضروری ہم لوگوں نے پڑھا، فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فصل نہ ہو۔ نمبر دو، یہاں فعل کا مؤنث لگانا ضروری ہو جائے گا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دیا جائے تو فعل کا مذکر مؤنث دونوں لگانا جائز ہو جائے گا۔ جیسے قامت ہندن، یہاں فصل نہیں ہے تو اب یہاں مؤنث فعل کا لگانا ضروری ہے، اور اگر کسی لفظ کے ذریعے سے قامت الیوم ہندن، الیوم کے ذریعے فعل فاعل کے درمیان فصل کر دیا جائے تو وہاں آپ چاہیں فعل کو مذکر لگائیں یا مؤنث لگائیں، قامت الیوم ہندن پڑھیں یا قام الیوم ہندن پڑھیں، یہاں یہ درست ہے۔ دوسری جگہ جہاں فعل کا مذکر مؤنث لگانا دونوں جائز ہے، جب فاعل اسم ظاہر ہو اور فعل اور فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، جیسے طلع الشمس یا طلعت الشمس، اور اگر یہی اسی جگہ میں کہ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو اور فاعل ضمیر ہو، فعل کی اسناد ضمیر کی طرف کی گئی ہو، طلعت الشمس کے علاوہ الشمس کو پہلے کر دیا جائے تو یہاں بھی الشمس طلعت ہی کہنا ہوگا، اور الشمس طلع یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آگے ہے جمع تکسیر۔ اگر جمع تکسیر ہے، وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی فاعل اگر جمع تکسیر ہو تو فعل کو ہم مذکر بھی لگا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لگا سکتے ہیں، یہ دونوں درست ہے۔ جمع تکسیر ہے اگر فاعل تو ہم وہاں فعل کو مذکر لگائیں یا فعل کو مؤنث لگائیں، دونوں درست ہے۔ جیسے کہا جائے قام الرجال یا قامت الرجال، قام الرجال یا قامت الرجال، دونوں درست ہے۔ قال العلماء یا قالت العلماء، آپ قلیلہ دمنہ ایک کتاب پڑھیں گے، اس میں جگہ جگہ یہ لفظ آئے گا قالت العلماء، علماء نے کہا ہے، قالت الاطباء، ڈاکٹروں نے کہنا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ تو اگر فاعل جمع تکسیر ہے تو فعل کو مذکر لگاؤ یا مؤنث لگاؤ۔ چلو، اگر کہنا ہوا کہ لڑکوں نے روزہ رکھا، لڑکوں نے روزہ رکھا، اسے آپ کو کہنا ہے تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے کہیں گے؟ فاعل اسم ظاہر رکھو تو اس قاعدے کی بنیاد پر صام الاولاد بھی بول سکتے ہیں اور صامت الاولاد بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر اس کی فعل کی اسناد ضمیر کی طرف کر دی جائے، یعنی فاعل کو اگر ضمیر بنا دیا جائے، مراد صام الاولاد کو الاولاد پہلے کر دیا جائے تو الاولاد صامو چاہے رہو چاہے الاولاد صامت، یہ دونوں درست ہو جائے گا، کیونکہ جمع تکسیر کو واحد مؤنث کے حکم میں مان لیا جاتا ہے۔ جمع تکسیر کو یا غیر عاقل کی جمع کو، اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کو بھی واحد مؤنث کے حکم میں مان لیتے ہیں، جمع تکسیر ہے تو اس کو بھی واحد مؤنث کے حکم میں مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر جمع تکسیر ہے فاعل تو آپ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ وہی لکھا ہوا ہے وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ تقول قامت الرجال، آپ بولیں گے قامت الرجال،
या बोले काम الرجال, दोनों दुरुस्त है। काम الرجال कहें व इन शिئत कुल्त قامت الرجال, और अगर आप चाहें तो कहें قامت الرجال, माना वही होगा, माने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मेन है कि फ़ाइल कैसा हो, तो फ़ेल को हम मुज़क्कर लगाएं कि मुअन्नस लगाएं। तो एक आम सा कायदा, अगर कुछ ना याद हो तो कम से कम इतनी बात जहन नशीन कर लीजिए कि अगर फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल मुज़क्कर, फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल मुअन्नस, इसी तर्ज पर आप पूरे जुमले इस्तेमाल करो तो कभी गलत नहीं। फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल मुज़क्कर, फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल मुअन्नस, इसी तर्ज पर आप पूरी ज़िंदगी जुमले इस्तेमाल करोगे तो आपका इस्तेमाल करना गलत नहीं होगा। अलबत्ता कभी कभी इसके मुखालिफ चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो उसके लिए जानना पड़ता है कि किन किन जगहों पर फ़ेल का मुज़क्कर लाना और मुअन्नस लाना दोनों जायज़ होता है। तो जब वो मुखालिफ चीज़ें मिल जाएंगी तब आपको तो ज़ाहिर है रुजू करना पड़ेगा। आपने जो कायदा ज़हन नशीन कर लिया है उसके उल्टा होगा, तो देखेंगे कि अरब में और किस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो इसके लिए सारी बातों को जानना ज़रूरी होता है। तो आप कामर रिजाल बोले, और चाहे तो कहने कामत रिजाल, वर रिजाल कामत, ऐसा भी आप कह सकते हैं अर रिजाल कामत, इसमें यह भी दुरुस्त है अर रिजाल कामू, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई जमा मुज़क्कर तो ही है, उसके लिहाज से जब फ़ाइल इसमें ज़मीर है तो कामू उस लिहाज से लाना पड़ेगा। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, अगर फ़ाइल और मफ़ूल बिही के दरमियान खलत मलत होने का इश्तिबाह है, यानी ये डर है कि किसी को भी फ़ाइल मान सकते हैं, किसी को भी मफ़ूल मान सकते हैं, कोई भी फ़ाइल बन सकता है, कोई भी मफ़ूल बन सकता है, तो ऐसी सूरत में और किसी करीने से, लफ्ज़ी करीने या मानवी करीने, किसी करीने से ये पता ना लगे कि कौन फ़ाइल है कौन मफ़ूल बिही है, और दोनों बन सकते हैं फ़ाइल और दोनों बन सकते हैं मफ़ूल बिही, दोनों के अंदर फ़ाइल और मफ़ूल बिही बनने की सलाहियत है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? ऐसी सूरत में वाजिब है कि पहले फ़ेल के बाद पहले फ़ाइल लाया जाए, फिर मफ़ूल बिही लाया जाए, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ी और मानवी कोई करीना नहीं बन पाता है कि तमीज़ कर दिया जाए, तो उसको अस्ल तरतीब पर रखा जाए, यही बेहतर है। इसे ज़रबा मूसा ईसा, किसी का नाम मूसा हो, किसी का नाम ईसा हो, ज़रबा मूसा ईसा, इसका तर्जमा यही किया जाएगा मूसा ने ईसा को मारा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि मारने, यहाँ आप आगे पीछे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ना कोई लफ्ज़ी करीना पता चल रहा है कि कौन फ़ाइल है और ना कोई मानवी करीना। मैं इसे समझा रहा हूँ कैसे, लफ्ज़ी करीना और मानवी करीना कैसे नहीं पता चल रहा है। यहाँ मानवी करीना देख लेते हैं, तो ज़र्ब करने की सलाहियत मूसा में भी है और ज़र्ब यानी मारने की सलाहियत ईसा में भी, तो हम कह सकते हैं कि मूसा भी फ़ाइल हो सकता है और ईसा भी फ़ाइल हो सकता है। अच्छा, मूसा ईसा को ज़र्ब कर सकता है और ईसा मूसा को ज़र्ब कर सकता है, यानी दोनों एक दूसरे के मफ़ूल भी हो सकते हैं। भाई मूसा भारी पड़ा तो मार सकता है ईसा को, ईसा भारी पड़ा ताकतवर रहा तो मार सकता है मूसा को। तो मानवी लिहाज से दोनों के अंदर फ़ाइल होने की सलाहियत है और दोनों के अंदर मफ़ूल भी बनने की सलाहियत है। फ़ाइलियत और मफ़ूलियत के एतबार से दोनों बराबर हैं, मानवी एतबार से दोनों फ़ाइल हो सकते हैं और दोनों मफ़ूल भी हो सकते हैं। ये तो मानवी एतबार से हुआ। लफ्ज़ी एतबार से देखा जाए तो मूसा और ईसा हालत रफ़ा और हालत नसब में जैसी शक्ल दोनों एक ही शक्ल के होंगे, हालत रफ़ा में भी मूसा रहेगा, हालत नसब में भी मूसा रहेगा। ऐसे ही ईसा का भी मामला है, हालत रफ़ा में भी ईसा ही रहेगा और हालत नसब में भी ईसा रहेगा, यहाँ तक कि हालत जर में भी दोनों एक ही जैसे रहेंगे। तो ऐसे कुछ लफ्ज़ को भी देख करके आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं,
لیکن اگر ایسا کیا جائے ضربا موسیٰ خالدن، تو خالدن جو دال کے بعد اگر الف لگ گیا ہے، دال کے بعد الف لگ گیا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ حالت نصب میں ہے. بھئی خالدن الگ ڈھنگ سے لکھا جائے گا اور خالدن الگ ڈھنگ سے لکھا جائے گا. موسیٰ اور خالد ایک ساتھ کر دیا گیا، خالد موسیٰ ایک ساتھ کر دیا گیا، تو معنوی اعتبار سے تو دونوں میں خلط ملط ہو سکتے ہیں، لیکن لفظی اعتبار سے جب خالد کو فاعل بناؤ گے تو کسی اور ڈھنگ سے لکھا جائے گا وہ، اور اس کو مفعول بناؤ گے تو وہ کسی اور ڈھنگ سے لکھا جائے گا. دونوں میں لفظی اعتبار سے فرق ہو جائے گا. تو یہاں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہو، یہاں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. موسیٰ اور خالد کو اگر لانا چاہتے ہو، فاعل مفعول بنانا چاہتے ہو، تو موسیٰ کو خالد سے پہلے کر دو، خالد کو موسیٰ سے پہلے کر دو، یا کچھ بھی خلط ملط ہونے کا ڈر نہیں ہے. یہ لفظی اعتبار سے ہوا. اچھا معنوی اعتبار سے ایسی مثال جس میں خلط ملط ہونے کا ڈر نہ ہو، جیسے کہا جائے خالد نے آم کھایا، اکل خالد انبجن، خالد نے آم کھایا. اب معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عقل کرنے کی صلاحیت صرف خالد میں ہے اور عقل کرنے کی صلاحیت انبج میں نہیں ہے. یعنی کھانے والا یہ خالد ہو سکتا ہے، لیکن آم کسی کو کھانے والا نہیں ہو سکتا ہے. آم یہ معقول ہو سکتا ہے، عاقل نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے معنوی لحاظ سے تو بھی اگر خالد اور انبج لے آیا جائے تو ان کو آگے پیچھے کر دو، آپس میں ایک دوسرے پر مقدم مؤخر کر دو، تب بھی خلط ملط ہونے کا، التباس کا خطرہ نہیں رہے گا. تو جہاں فاعل اور مفعول میں التباس کا خطرہ ہو جائے لفظی یا معنوی اعتبار سے، لفظی اور معنوی اعتبار سے کسی طور سے پتہ نہ چلے کہ کون فاعل ہے کون مفعول، تو ایسے صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے مفعول پر. یعنی ترتیب اس طرح ہوگی، پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، پھر مفعول ہوگا. اور اگر لفظی یا معنوی دونوں اعتبارات میں سے کسی اعتبار سے اگر تمیز کی گنجائش ہے، کسی اعتبار سے اشتباہ ختم ہو سکتا ہے، لفظی یعنی جو ہے لکھاوٹ کے اعتبار سے یا بول کے اعتبار سے، بھئی خالدن الگ طرح کا بولنا ہے، خالدن الگ طرح کا بولنا ہے. حالت رفع میں خالد و حالت نصب میں خالدن، الگ الگ لفظ ہو جائے گا، بولا جائے گا الگ الگ. لیکن موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ رفع میں بھی موسیٰ، نصب میں بھی موسیٰ، ایسے رفع میں بھی عیسیٰ، حالت رفع میں بھی عیسیٰ، حالت نصب میں بھی عیسیٰ. تو اگر موسیٰ عیسیٰ ہیں، اس طرح کے دو الفاظ ہیں، ان کو فاعل مفعول بنا دیا گیا ہے اور ان میں لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے میں سے کسی اعتبار سے کچھ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کیا جائے گا اور مفعول کو مؤخر کیا جائے گا. جو پہلے رہے گا اس کو فاعل مان لیں گے، جو بعد میں رہے گا اس کو مفعول بھی مان لیں گے. سیدھا سا قاعدہ یہی ہے. وہی چیز لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا دیکھو کیا لکھا ہے، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ، اور فاعل کا مقدم کرنا جائز ہے، واجب ہے مفعول پر. یجب واجب ہے، اور فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. اذا کان مقصورین، جب دونوں اس میں مقصور ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اس میں مقصور ہوں تبھی خلط ملط ہوں گے، لفظی طور سے بھی اور معنوی طور سے بھی. جب دونوں سے مقصور ہو، وَخِفْتَ اللَّبْسَ، اور آپ کو لفظ کا اندیشہ ہو. لفظ کے معنی التباس، گڑبڑ ہونے کا، یعنی کچھ پتہ ہی نہیں چلے کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے. تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول سے پہلے لانا لازم ہے، واجب ہے. جیسے مثال دیا ہے ضرب موسیٰ عیسیٰ، میں نے بھی مثال دیا، سمجھا دیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور مفعول کو فاعل سے، ترتیب کیا ہے جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہے، فعل، فاعل، مفعول، یہ ترتیب ہے جملہ فعلیہ کی. لیکن جب فاعل اور مفعول میں خلط ملط ہونے کا شبہ نہ ہو، إِن لَمْ تَخَفْ اللَّبْسَ،
اگر آپ التباس کا خوف نہ کھائیں، خلط ملط ہونے کا ڈر نہ ہو، تو ایسی صورت میں یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل، مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، یعنی کہ واجب ہے۔ آپ نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں، اکلا حامد انبجن تفاحن کر دیں، اچھی بات ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسی نوبت آ جائے، اچھا نوبت کہاں آتی ہے؟ عام طور سے آگے پیچھے کی نوبت جملے کو جب مقفع مسجع استعمال کرنا ہوتا ہے، اشعار میں یا جملے کو مقفع مسجع استعمال کرنا ہوتا ہے تو الفاظ کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے نا۔ مان لیجیے اشعار میں تو بڑی ہی مجبوری ہوتی ہے، وہاں کچھ ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اشعار نہیں بلکہ جملے کو مسجع استعمال کرنا ہے، مقفع مسجع استعمال کرنا ہے، تو ظاہر ہے مقفع مسجع عبارت میں اشعار کی سی رخصت تو ہوگی نہیں۔ تو یہاں ایسی جگہوں میں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے اور کرنے کی گنجائش ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، ابھی وہ نقطے کی بات یہاں بتانا آپ لوگوں کو مناسب نہیں ہے کیونکہ کلاس بہت چھوٹی ہے۔ عربی زبان میں الفاظ کو جو آگے پیچھے کیا جاتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، ایسے یوں ہی جہاں چاہا جائے وہاں آگے پیچھے کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی لفظ اپنے موطن اصلی سے ہٹے گا، اصلی جگہ سے ہٹے گا، جو اس کی ترتیب فکس ہے، اگر وہاں سے ہٹے گا تو ضرور معنی میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہوگا، معنی میں کوئی فرق ضرور پڑے گا، معنی میں فرق پڑ جائے گا، وہ الگ چیز ہے ایک بحث۔ پر بہرحال جانیے کہ الفاظ کا آگے پیچھے ہونا بھی کچھ مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور یہ لطائف بلاغیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، بلاغی باریکیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ بلاغت پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ ابھی تو جانیے نحوی اعتبار سے کیا جائز کیا ناجائز ہے، جملے کی صحت پر دھیان دیجیے۔ تو اگر فاعل اور مفعول میں خلط ملط ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو آپ مفعول کو فاعل سے پہلے لا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ جیسے اکل الکمثر یحییٰ، امرود کو یحییٰ نے کھایا۔ اب یہاں کوئی نہیں کہے گا کہ امرود نے یحییٰ کو کھایا، ایسا جو معمولی بھی ذہن رکھے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں لفظی اعتبار سے التباس کا خطرہ تو ہے، کمثر یحییٰ دونوں حالتوں میں رفع اور نصب میں ایک جیسے ہوں گے تو لفظی اعتبار سے تو نہیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے پتہ چل جا رہا ہے کہ ایک میں فاعل بننے کی صلاحیت ہے اور ایک میں فاعل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کمثر یہ امرود ہوتا ہے، امرود کھانے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ امرود کھایا جاتا ہے۔ اکل الکمثر یحییٰ اگر کسی نے ترجمہ کر دیا، کسی نے یہ سمجھا کہ امرود نے یحییٰ کو کھا لیا، تو خود ہی بعد میں ہنسے گا اپنے اوپر اور وہ کہے گا کہ میں نے کیا سمجھ لیا اس سے۔ یہاں تو ہو گیا کہ معنوی اعتبار سے کوئی اشتباہ کا خطرہ نہیں ہے۔ وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ، یہاں دکھا رہے ہیں کہ لفظی اعتبار سے بھی کوئی اشتباہ کا خطرہ نہیں ہے، عمر کو زید نے مارا۔ معنوی اعتبار سے تو دونوں ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، عمر بھی زید کو مار سکتا ہے اور زید بھی عمر کو مار سکتا ہے، دونوں فاعل ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، ایک کے لیے دوسرا فاعل ہو سکتا ہے، ایک کے لیے دوسرا مفعول ہو سکتا ہے۔ تو ایسا تو معنوی اعتبار سے چلے گا، ہو سکتا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے عمرن الگ ڈھنگ سے لکھا جائے گا اور عمرن الگ ڈھنگ سے لکھا جائے گا۔ ظاہر ہے عمرن میں الف رہے گا اور عمرن میں واو رہے گا، الف نہیں رہے گا۔ ایسے اگر زیدن لکھا جائے تو الگ ڈھنگ سے لکھا جائے گا، لفظ اس کا تلفظ الگ رہے گا، اور زیدن لکھا جائے تو لکھنا بولنا اس کا کچھ الگ ڈھنگ سے ہوگا۔ تو پورے کا خلاصہ یہی کہ جملہ فعلیہ کی ترتیب یہی ہے، فعل فاعل مفعول، اور اگر لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے التباس کا خطرہ ہو رہا ہے تو اس کو اپنی اصلی ترتیب پر رکھا جائے گا، فعل فاعل پھر مفعول۔ اور اگر فاعل اور مفعول بہی میں لفظی اور معنوی اعتبارات میں سے دونوں اعتبارات میں سے کسی اعتبار سے وہ پریشانی حل ہونے کی گنجائش ہے، اشتباہ اور التباس دور ہو جا رہا ہے، تو ایک دوسرے پر مقدم مؤخر کر دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسا استعمال کرنا جائز ہے، قاعدے کی روح سے بھی درست ہے۔ چلیے، تو ہم نے فاعل کی تعریف جان لیا، فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کیسا ہوگا وہ جان لیا، فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل کیسا ہوگا وہ جان لیا۔ فعل فاعل کی بحث میں فعل کہاں
मुअन्नस ही लाएंगे हमेशा, वो जान लिया। कहाँ मुज़क्कर मुअन्नस लाना, दोनों की गुंजाइश है, वो हमने जान लिया। और ये भी जान लिया कि कहाँ फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल भी अपने असली तरतीब पर उनको रखा जाएगा, वाजिब है कहाँ, और कहाँ उनको आपस में एक दूसरे पर मुक़द्दम मुअख्खर कर सकते हैं, ये भी हमने जान लिया। ये सारी बहसें हैं, फ़ाइल की बहस ख़त्म हो गई है। कुछ बातें हैं जो अगले दिन इंशाअल्लाह बता दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ाइल की मुकम्मल बहस समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।